السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کی نشریات میں آپ کو آپ کے ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری میں خوش آمدید کہتے ہیں. اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور یوٹیوب کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ فرمائیں. آئیے اب ہیلتھ ڈائری کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. 12 ربیع الاول کے یوم کے حوالے سے بے شمار درود و سلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور اس یوم کی عالم اسلام کو مبارک ہو. اللہ کریم اس کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے سب کو سرفراز فرمائے، آمین. ناظرین کرام، آپ لائیو ڈیجیٹل نیوز کے ہفتہ واری پروگرام میں اپنے پسندیدہ پروگرام کی ہیلتھ ڈائری ملاحظہ فرما رہے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی. اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. پی ڈی ایم کی وفاقی وزارت صحت نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے حوالے سے جو ترمیمی قانون منظور کیا ہے، آمرانہ اور ماشاء اللہ کے حکومت کی دور میں بھی ایسا کچھ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے حوالے سے نہیں ہوا جو اب کر دیا گیا ہے. یعنی اس آئینی ادارے میں عوام کے منتخب ارکان کی نمائندگی کو یکسر ختم کر دیا گیا ہے. کونسل کے ارکان کی بذریعہ انتخاب طریقہ کار کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر کے نامزدگی کے طریقے کو نافذ کیا گیا ہے اور رجسٹرار کی جگہ چارٹر اکاؤنٹنٹ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور بھی اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں. میرے باخبر اور ذمہ دار ذرائع کے مطابق پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی ان منمانی قانونی ترمیموں کے لیے کروڑوں روپے کی لین دین کا بازار گرم ہوا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اس لین دین میں وہ تمام عناصر جن کو دوسرے الفاظ میں آپ ہیلتھ مافیا کہہ سکتے ہیں اور جو ان قانونی ترامیم کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، ان سب نے مل جل کر، بلکہ ایک صاحب نے تو مجھے بتایا کہ 5 کروڑ روپے سے کسی بھی معاملے کا کوئی ریٹ ہی سوخت نہیں چل رہا ہے. تو اس کی وضاحت تو وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب کو کرنی چاہیے کہ یہ جو الزامات برسر عام طبی حلقوں میں ان کی وزارت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس میں حقیقت کیا ہے. لیکن طبی حلقوں میں ہونے والی اس گفتگو کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی میں موجودہ وفاقی حکومت سے یہ سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ ادویہ کی قیمتوں پر تو کنٹرول کا اس کو اتنا شوق اور اتنا درد اور اتنا غم ہے کہ جب بھی ادویہ کی قیمتوں کا معاملہ آتا ہے تو
اس समरी को मुस्तरद करके عوام میں اپنے قد کاٹ کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف جو آٹے کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اپنے کپڑوں کو بیچنے کے لیے تیار تھے، میں ان سے یہاں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ 60 روپے کلو کا آٹا آج 120 روپے میں دستیاب ہے. یعنی آٹے کی دگنی قیمت پر ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ عوام کس طریقے سے آٹے جیسی بنیادی ضرورت کی تکمیل کے لیے اس وقت کس کرب اور پریشانی میں سے گزر رہے ہیں. اور اسی طرح سے دیگر اشیاء صرف جو ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے بات کر رہی ہیں. لیکن گزشتہ دنوں انہی کی کیبنٹ کے وزیر ریلوے نے غریبوں کی سواری ریلوے کے ٹکٹوں کی شرح میں جو اضافہ کیا ہے، کیا وہ ایک غریب آدمی کے لیے جو 20,000 روپے ماہانہ کماتا ہو، اس کے لیے اب یہ ممکن رہ گیا ہے کہ وہ ریلوے جیسی سواری کا استعمال ملک میں ادھر سے ادھر جانے کے لیے کرے؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ جس مہنگائی کا سامنا ریلوے کو اور دیگر محکموں اور شعبوں کو ہے، اسی طریقے سے ہمارے ادویہ ساز ادارے بھی بجلی، گیس، پیٹرول اور ڈالر کی قیمتوں میں عدم استحکام کے باعث مختلف مسائل سے دوچار ہیں، اور وہ اسی کی روشنی میں ادویہ جیسی جان بچانے والی دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کی بات کرتے ہیں. تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکمران ہی اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، بلکہ میڈیا کا وہ طبقہ جو صرف اور صرف صبح سے شام اپنی ریٹنگ میں اضافے کی دوڑ میں شامل رہتا ہے، وہ بھی بلا سوچے سمجھے ادویہ کی قیمتوں میں اضافے کی مخالفت کرتے ہیں. پھر ڈریب کی بیوروکریسی کے بے جائے اقدامات کی وجہ سے ہماری ادویہ ساز اداروں کو جن مختلف مسائل کا سامنا ہے، اس کو تو حکومت ایڈریس کرتی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف دوا کی قیمتوں پر کیوں کنٹرول رکھ کر عوام میں اپنے آپ کو عوام کا ساتھی گرداننے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. اسی دوہرے معیار کی وجہ سے اور اسی دوہرے قوانین کی وجہ سے آج معاشرے میں ہمارے یہاں تیزی سے بے یقینی کی صورتحال میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اسے روکنے کے لیے ہمیں اپنے ان تمام شعبہ زندگی کو یکساں انصاف فراہم کرنا ہوگا جو اپنے اپنے شعبہ زندگی میں مختلف مسائل اور مصائب کا شکار ہیں. اس کے ساتھ ہی رواں سال میں میڈیکل کالجز میں MBBS اور BDS کے داخلوں کے لیے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی جانب سے پاس مارکس میں اضافے کے بجائے جو کمی کی گئی ہے، یہ بھی وفاقی وزارت صحت کی بدنیتی پر مبنی وہ طب دشمن اقدام ہے کہ جس کی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات چند سالوں میں مرتب ہوں گے، جب پاکستان کے گریجویٹس اعلیٰ طبی تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ممالک نہیں جا سکیں گے. اسی طرح سے طب کے انتہائی اہم ترین شعبے یعنی کہ نرسنگ کی
تعلیم و تربیت کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے ملک میں۔ ملک میں نرسنگ کی BSN جنیرک تعلیم کی بنیاد پر ایسے اداروں کا جنگل پھیلا دیا گیا ہے، بالخصوص صوبہ سندھ اور KPK میں، کہ جو ادارے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی جانب سے ڈپلومہ کرانے کی بھی اہلیت کے معیار پر پورا نہیں اترتے ہیں، انہیں یہ کام سونپ دیا گیا ہے کہ وہ نرسنگ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت فراہم کریں۔ اور پھر اس پر تماشا یہ کہ سندھ نرسنگ مافیا نے محکمہ صحت سندھ کو استعمال کرتے ہوئے سندھ کے نرسنگ تعلیمی اداروں میں داخلوں کے لیے سندھ کے ڈومیسائل کی شرط کا حکم نامہ نکلوا کر جو ایک بے چینی نرسنگ حلقوں میں پیدا کی ہے، یہ ایک ایسا سنگین معاملہ ہے کہ جو نہ اب اگلنے میں ہے اور نہ نگلنے میں ہے۔ اس حوالے سے گو کہ صوبائی محکمہ صحت سندھ کی جانب سے گزشتہ دنوں مختلف 5 تنظیموں کا اجلاس طلب کیا گیا، اور چونکہ یہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں جا پہنچا ہے، اس کی سماعت سے پہلے اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکم نامے میں محکمہ صحت سندھ کو جس سبکی کا سامنا ہوا ہے، اس اجلاس میں ان تمام اسٹیک ہولڈر سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جانب سے اس سلسلے میں کیے گئے مقدمے کو آئندہ 2 روز میں واپس لیں۔ اس اجلاس کے مطابق تو 2 روز گزر چکے ہیں، لیکن ربیع الاول کی تعطیلات کے باعث اس حوالے سے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کا پتہ تو رواں ہفتے میں ہی چل سکے گا، کیونکہ 5 مختلف تنظیموں میں اکثریت ان اسکول مالکان کی ہے جو حیرت انگیز طور کے اوپر سرکاری گزیٹڈ ملازم ہوتے ہوئے نرسنگ کے بزنس کے اندر باقاعدہ انوالو ہیں، جو کہ آئین پاکستان ان کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ وہ تمام سرکاری ملازمین اس حوالے سے حکومت کے سامنے اپنے مقدمے کے حوالے سے کس حد تک ٹھہر سکیں گے، اس کا اندازہ تو آپ خود لگا سکتے ہیں۔ لیکن ان نجی نرسنگ اسکولز کے اندر 90% میں سے 10% ایسے اسکولز بھی ہیں جن کا تعلق اوریجنل نرسنگ کے ایجوکیشن حلقوں سے ہے۔ ان کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے، اور وہ بھی عدالتوں سے رجوع کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے اس مقدمے کو واپس لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، یہ بات بھی دیکھنے کی ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بوگس نرسنگ اسکولوں کو قائم کر کے ان نرسنگ اسکولوں کو پیسہ بنانے والی مشین بنانے والے ان سرکاری ملازمین کا کون احتساب کرے گا، اور کون انہیں پکڑے گا جنہوں نے اس ملک کے اندر نرسنگ کی تعلیم و تربیت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔